اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی۔ حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمائے اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرأت کا مظہر ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوجتا تھا وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوگی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تہتے کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا تھا۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے، میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا۔ نظم جو ہے سم و طاعت، اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی، اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، تم دیکھو کہ چیلیں اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ تو ایک تعویل ہو گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا۔ جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو، سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو، نظم جو ہے پورا نہ ہو، اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے، قلب ہے، پیچھے ہے، ہراول دستہ ہے، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے۔ اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا۔ حتیٰ اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے، اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے، بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں۔ میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے،
اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے قرآن یفصل بعضہ بعضا، سورہ صف کی وہ آیت وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے۔ کامیابی کسے پسند نہیں ہے؟ مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے۔ باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے، میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تو گویا کہ تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے، امتحان اور لے تمہارا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر، کوہ احد پر جان بچانے کے لیے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے گرد تو آ گیا تھا، نرغہ کر لیا گیا تھا، اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام، یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے تو بچانے والا اللہ ہے، لیکن جو وسائل دنیاوی ہیں اس کے اعتبار سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے۔ یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا، لیکن جب یہ ہے کہ پے بپے رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ، نیند سی طاری کر دی، نعاسن امنۃ نعاسن، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے، کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا اور یہ کہ ایک اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ، جہالت والے گمان کر رہا تھا۔ یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے 3 سے آدمیوں کے جانے کے بعد، اگر کوئی 2-4 ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ کیفیت ہو تو وہ اون کیسے آئے گی؟
تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی، بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ ظن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق، جو کہ جاہلیت کا ظن تھا۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محصور رہ کر جنگ کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جماعتی زندگی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے پسند نہیں کرتا، ہر شخص چاہتا ہے میری بات بھی ہو، میری بات کو بھی مانا جائے، میری رائے جو ہے وہ بھی چلے۔ آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہیں، کیسے ہوگا؟ تو حل لنا من الامر من شیء، وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لم یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں، وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے، الی مضاجعہم، جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں، انہیں وہاں پہنچ جانا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی مشیت میں، کہ انہیں یہ جو خلعت فاخرہ ہے، شہادت کی پہنانی ہے، وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے، گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی ابتلا کر رہا ہے، آزما رہا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے، جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ضعف کا، کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے۔ جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے، وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو اسی طرح کی بات ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے، فرار کی راہ اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی۔ انما استزلهم الشیطان بعض ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ کوئی کسی وقت تقصیر ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے، اور وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو، پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے، حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر، اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا، چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے، حلیم۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے، اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے، تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو، یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں، اگر ہمارے پاس ہوتے، اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمتیں اسے معلوم ہیں، آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ واللہ یحیی ویمیت، اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے، موت آ جائے، او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو چاہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اور 10 سال جی لیتے تو کیا کر لیتے، اور کچھ جمع کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی، اس سے بڑی اور تمہارے لیے شہادت کون سی ہوگی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا، آخری منزل تو وہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی، اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی، جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو والنٹیئرز ہیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا؟ وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے امراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ فاعف عنہم، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں۔ واستغفر لہم، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے امر میں، اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے، آپ ایک ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر،
یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت، کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں، ہم کاہے کو جان بچا کر بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، شہادت مطلوب و مقصود مومن۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی، فیصلہ کر دیا۔ اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل میں یقین ہو جائے آدمی، ابھی ادھر ابھی ادھر، نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، دستکش ہو جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا، اور غل ہے دل میں کینہ ہونا۔ تو ایک خیال تو یہ ہے، اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا، توفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا، وفا یوفی، یوفا توفا، ثم توفا کل نفس، پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک رائے البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی غل ہے، یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے، ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے۔ تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، واللہ اعلم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں، سب بدکار برابر نہیں، سب نیکوکار برابر نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت بھی پھر دیکھیے، سورہ جو بقرہ میں 2 دفعہ آیا تھا مضمون، وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پھر آ گیا تھا 18ویں رکوع کے آخر میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے، ان کی اپنی قوم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی، تلاوت آیات، تزکیہ، اور پھر تعلیم حکمت، تعلیم کتاب و حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا،
قلتم انا ھذا، تو جب تم پر ایک مصیبت آئی، جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو، قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے پہلے مدد کی تھی، اب کیوں نہیں کی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، تمہیں کوئی سزا نہ دیتا، معاف کر دیتا بغیر سزا دیے، لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی، پھر تو ایک انبوہ ہے، ہجوم مومنین ہوگا، جماعت، لشکر، فوج، حزب اللہ درکار تو وہ ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھڑ گئے تھے آپس میں، فباذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن، حقیقی مومن، صابر مومن، جو مستقیم مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق۔ اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق۔ کھل گیا کہ نہیں؟ 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا تو اب سب کو پتہ تو چل گیا، آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے، وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہے کان لگا کے سنیں گے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے۔ وقیل لہم تعالوا، اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا، اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوفو، اس وقت تو لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور 300 آدمی نکل جائیں 1000 میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی، جیسے کہ بنو حارثہ بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی۔ تو سمجھانے والوں نے جب کہا وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا، آؤ بھائی آؤ، کہاں جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ دفاع ہو رہا ہے، اب تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا، اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی باندیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ان کا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں۔ یہ محمد کے ساتھی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر، یہ سب ایک ہیں کہ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا، ان کے جو بھائی جو وہاں پر ابو سلمان صادق الایمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے، تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے، ساتھ ہمارے چلے آتے، 300 ہم آئے تھے، وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، کیا موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اب وہ پھر آیت آ گئی 19ویں رکوع کی، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورہ بقرہ اس کے 19ویں رکوع کی آیت ہے۔ اور یہاں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں۔